لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم صدق الله العظيم. انشورنس کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی کہ انشورنس کی کوئی بھی قسم ہو، چونکہ وہ سود اور قمار یعنی جوا پر مشتمل ہوتی ہے، اس وجہ سے شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی میں ہیلتھ انشورنس بھی آتا ہے کہ جو شخص ہیلتھ انشورنس کراتا ہے وہ ایک مدت تک پریمیم بھرتا ہے۔ اب اگر کچھ پریمیم بھرنے کے بعد اس کے ساتھ ہیلتھ ایشو پیش آ جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، برین ہیمریج ہو گیا، پیرالائز ہو گیا، کڈنی فیل ہو گئی، اس قسم کی جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں جس پر لاکھوں روپے خرچ آتے ہیں، تو معمولی پریمیم پر اس کو بڑا فائدہ ہو گیا۔ ابھی تو 2-4-5 مہینے ہی اس نے پریمیم بھرا تھا، 5-5 ہزار کی 20-25 ہزار بھرا تھا، اور 10-15-20 لاکھ روپے کا علاج ہو گیا۔ یہ جو شکل ہے یہ سود کی ہے۔ اور اللہ نے اس کی حفاظت کی، اس کو بیماری ویسی ہوئی نہیں، چٹ پٹ چلتا رہا، کھانسی، سردی، بخار، ڈینگو، ملیریا، جس پر کلیم کا کوئی سوال ہی نہیں آتا۔ کوئی بڑی بیماری اس کو نہیں ہوئی، یہاں تک کہ اس کی مدت ختم ہو گئی۔ انشورنس، ہیلتھ انشورنس کی بھی ایک مدت ہوتی ہے، تو اس نے جتنا پیسہ بھرا تھا وہ سب سوخت ہو گیا، ڈوب گیا۔ یہ اس کی قمار کی شکل ہے کہ آدمی کا پیسہ خطرے میں ہے، یا تو اس سے بینیفٹ ہو جائے گا یا یہ بھی ڈوب جائے گا، تو آپ کا ڈوب گیا۔ لاکھوں لوگ ہیں جن کو ضرورت ہی پیش نہیں آتی، اور یہی اصل کمائی ہے انشورنس کمپنی کی۔ ٹھیک ہے، وہ لون بھی دیتی ہے، حکومت انشورنس کمپنی سے لون بھی لیتی ہے، بڑے بڑے ادارے لون لیتے ہیں، اس پر سود ملتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کمائی کا۔ اسی وجہ سے علماء نے جو ہر چیز کی تحقیق کرتے ہیں اور شریعت کے اصولوں پر اس کو پرکھتے ہیں، یہ فیصلہ دیا ہے کہ ہیلتھ انشورنس بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں،
کسی ایسے ملک میں آدمی رہ رہا ہے کہ وہاں پر ہیلتھ انشورنس کمپلسری ہے، تو مجبوری ہے. اسی طریقے سے کوئی کسی کمپنی کا امپلائی اور ملازم ہے اور اس کمپنی کے ضابطے اور اصول میں اپنے امپلائی کو جو پیکج دیا جاتا ہے اس میں بائی ڈیفالٹ ہیلتھ انشورنس کا پیکج حاصل ہے، جو لازمی ہے، آپشنل نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے کہ آپ کو چاہیے تو آپ لو، اور اگر آپ کو نہیں چاہیے تو آپ اپلیکیشن دے دو، آپ کا نام نکال دیا جائے گا. ایسا نہیں ہے بھائی، ہمارا ہر امپلائی کے لیے یہ قانون ہے. تو ایسی شکل میں اس ہیلتھ انشورنس سے وہ امپلائی صرف ان لوگوں کے لیے ہی بینیفٹ لے سکتا ہے جن کے لیے وہ انشورنس لازمی ہے. جیسے اس میں یہ کلوز ہوگا آپ کے لیے، آپ کی وائف کے لیے، 2 بچوں کے لیے کمپلسری کمپنی کی طرف سے. اور اگر آپ کے پیرنٹ کے لیے لینا ہے، ماں باپ کے لیے، تو آپ بتائیے، آپشنل. تو جن کے لیے کمپلسری ہے ان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. بیوی کی ڈیلیوری میں کیا خرچہ ہے، کلیم کر کے لے لیا. اس کو اٹیک آ گیا، کلیم کر کے لے لیا. ماں باپ کے لیے آپشنل ہے، تو نہ ان کے لیے ہیلتھ انشورنس لینا جائز ہے، اور اگر کبھی غلطی سے لے لیا تو ان کے لیے استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ آپشنل کے اندر پھر وہی حرام ہونے کا حکم لگ جائے گا. تو شرعی نقطہ نظر سے ہیلتھ انشورنس بھی جائز نہیں ہے. اس وجہ سے جو حضرات علماء اور مفتیان کرام اس کوشش میں تھے کہ مہنگائی کے دور ہونے کی وجہ سے اور بڑی بڑی بیماریوں کی وجہ سے ہیلتھ انشورنس کو جائز قرار دے دیا جائے، اور انہوں نے اس سلسلے میں کچھ کوششیں بھی کی. امت کے 99.99 علماء نے اس کو رد کر دیا، اور وہی جو سابق حکم تھا کہ یہ حرام ہے اس کو اپنی اصل پر برقرار رکھا، اس کی اجازت نہیں. یہ تو ان حضرات کی جرات تھی کہ انہوں نے سود اور قمار جیسی منسوس حرام چیز کو حلال کرنے کی کوشش کی، کہ اجتماعی طور پر آپ انشورنس کرا سکتے ہو. اور سب سے زیادہ افسوسناک صورتحال یہ تھی کہ اس حرام چیز کو اجتماعی طور پر حلال کرنے کی جو مہم چھیڑی گئی، اس کا سب سے پہلا مصداق انہوں نے علماء، مسجد کے ائمہ، مؤذنین، مدارس میں پڑھانے والے معلمین اور مکاتب میں پڑھانے والے مدرسین اور مسجد کے خادم حضرات کو قرار دیا کہ یہ معاشرے کا سب سے نچلا طبقہ ہے، ان کی سیلری بہت کم ہوتی ہے، یہ بیچارے کہاں سے علاج کرائیں گے. لہذا مسجد کے ذمہ دار حضرات اپنے امام صاحب کی، اپنے مؤذن صاحب کی، اپنے خادم صاحب کی اور ان کی پوری فیملی کے ہیلتھ انشورنس کرا. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بھئی مولانا لوگ اتنے غریب کیوں ہوتے ہیں.
مساجد کے ائمہ، مدارس کے اساتذہ اور معلمین، قوم کے اندر غربت کا معیار جا کے دیکھیے، الحمدللہ ان کے مقابلے میں یہ طبقہ تو بہت اچھی حالت میں، ٹھیک ہے لاکھوں نہیں کماتا ہے، تو کاکروچ جنتا پارٹی کے اندر جو 10 دنوں کے اندر 2.5 کروڑ پڑھے لکھے ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسرز، یعنی اس لیول کی ڈگری والے، پائلٹس، پی ایچ ڈی، جن کے پاس سرے سے نوکری ہی نہیں ہے، تو ان کے مقابلے میں تو یہ طبقہ بہت اچھا ہے، بلکہ اس طبقے کو دیکھ کر پیچھے نماز پڑھنے والے ان سے حسد کرتے ہیں کہ یار یہ اتنے اچھے کیوں ہیں، صحت بھی اچھی ہے، کپڑے بھی اچھے ہیں، ان کے ادھر بھی اعلیٰ معیار کے ہوتے ہیں، کپڑے ہاتھ لگا کے دیتے، کہاں سے کپڑا لائے، کہاں سے سلاتے مولانا یہ، اور آپ کی خوشبو تو الگ ہی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اور اب تو الحمدللہ علماء کروڑ پتی بھی ہے، صاحب مال۔ اسی وجہ سے میں ان علماء کے ہمدرد لوگوں سے اور خود علماء سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ علماء کے بارے میں ان کی تنخواہ بڑھاؤ، ان کی سیلری بہت کم ہے، یہ ہمارے معاشرے کا سب سے فقیر طبقہ، یہ سب کہنا چھوڑنے کہتا ہوں۔ اس طریقے سے آپ طبقہ علماء کی تذلیل کر رہے ہو۔ ہم نے تو آپ کو کبھی نہیں کہا کہ آپ اس طرح کا اعلان لوگوں میں کرو اور تحریر لکھو اور بیان کرو، ہم نے تو اس راستے کو چنا ہی اس لیے کیونکہ ہمارے پیش نظر آخرت ہے۔ اب دنیا جو مقدر ہے وہ ملے گی، برائے کرم بات سمجھے، ورنہ ہم میں کون سی صلاحیت کی کمی تھی کہ ہم انجینئر اور ہم ڈاکٹر اور ہم فلاں فلاں نہیں بن سکتے، سب بن سکتے تھے۔ اسکول آج بھی ہم پر ناز کرتا ہے، اور یاد رکھے ہوئے، اسکول کو چھوڑے ہوئے 40 سال ہو گئے، لیکن الحمدللہ کبھی کسی ضرورت سے جانا ہوا تو پرنسپل ایسا ہاتھ پھیلا کر دوڑتے ہوئے آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب دینی خدمت کے لیے منتخب کیا تو تربیت اس طرح سے ہوئی کہ بس اب آپ کو آخرت کے لیے کرنا ہے، وہاں کی نعمت اصل ہے، دنیا جو آپ کے مقدر کی انشاءاللہ مل جائے گی، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو۔ اور ہمیں آپ سے کیوں امید رکھنی، بہت صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، ذہانت دی ہے، کیپیبلٹی ہے، ایبلٹی ہے، ہم خود محنت کریں گے، چھوٹی موٹی تجارت کر لیں گے، ایکسٹرا ورک کر لیں گے، کما لیں گے۔ تو یہ جو علماء کے تعلق سے منظر کشی کی جا رہی ہے اور لوگوں سے درخواست کی جا رہی ہے کہ ان کی تنخواہیں بڑھاؤ، اور ٹرسٹ ہلنے کو تیار نہیں ہے، تو یہ سب سلسلے بند کرنے کی ضرورت ہے، یہ سب گفتگو بند کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلا جس طبقے کو اجتماعی طور پر ہیلتھ انشورنس کروانے کی بات آئی تو وہ علماء کا طبقہ تھا، جس کو سب سے زیادہ حرام سے بچانے کی فکر ہونا چاہیے، اسی کو ڈالا جائے، ان کے انشورنس کراؤ۔
تو ہیلتھ انشورنس کو علماء نے ناجائز قرار دیا، اجتماعی طور پر ہو یا انفرادی انڈیویجل لیول پر ہو. ہاں البتہ وہ جو حرام کے حلال ہونے کا ایک اصول قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے، نکلا ہوا، وہ آج ہیلتھ انشورنس کے لیے بھی ہے، آج بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے طور کراہت محسوس کرتے ہوئے اس لیے ہیلتھ انشورنس کرانے پر مجبور ہو جائے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ بیماری مجھے لگنے والی ہے اور اس کا علاج کرانے کی میرے پاس طاقت نہیں ہے اور اس کا علاج اتنا مہنگا ہے کہ اس کے لیے انتظام ہونا بھی آسان نہیں ہے، تو ادارت المباحث الفقہیہ جمعیت علماء ہند نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ایسا شخص انشورنس کرا سکتا ہے. یہ وہی اصول ہے، الضرورات تبیح المحظورات. تو جو اس لیول کا آدمی ہو، چاہے جس طبقے سے ہو، وہ البتہ مجبوری کے درجے میں علماء سے مشورہ کر کے ہیلتھ انشورنس کرا سکتا ہے. یہ انڈیویجل لیول پر ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے گنجائش ہو جائے، جیسے مرنے والے آدمی کو جہاں نہ کھانے مل رہا ہے نہ پینے مل رہا ہے اور ایسا ہے کہ بس مرنا ہی ہے اور سڑا ہوا جانور مل گیا، مردار مل گیا، تو اس میں سے کھانے کی اتنی اجازت ہے کہ جان بچ جائے. بس اسی درجے میں یہ ہیلتھ انشورنس والے کو اجازت ہوگی. تو انشورنس کی کوئی بھی قسم ہو وہ جائز نہیں ہے. کون سی جائز ہے، کب جائز ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اس وجہ سے یہ جو ایک مزاج بنا ہے، اللہ پر بے اعتمادی کی جو بہت بڑی علامت ہے کہ اگر کچھ بڑی بیماری آئی تو کیا ہوگا. تو جو اللہ تعالیٰ نے انشورنس بتایا وہ کر لو. دنیا کا انشورنس بیماری کے بعد علاج کرواتا ہے، اللہ کا انشورنس بیماری سے ہی بچاتا ہے. اس فرق کو کیوں ہم نہیں سمجھ رہے؟ آپ کو بیمار ہو کر علاج کرانے کی فکر ہے یا بیمار ہونے کی فکر ہے؟ کس کی فکر ہے؟ اسی وجہ سے ہیلتھ انشورنس کرنے والے کی جو ذہنیت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ارے کوئی بھی بڑی بیماری آ جائے، اپنا تو انشورنس ہے، کرا لیں گے علاج، امبانی میں چلے جائیں گے. آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں تو بیماری سے محفوظ ہو گیا. اسلام نے آپ کو بیماری سے حفاظت دیا، یہ کرو بیماری ہی نہیں آئے گی. بیماری سے حفاظت کا ذریعہ بیماری سے انشورنس اور سب سے بڑھ کر صدقہ اور خیرات ہے. بیماری سے ہی حفاظت کہ اللہ تبارک و تعالی بلاؤں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو صدقات اور خیرات کی وجہ سے آنے ہی نہیں دیتے. ہائے افسوس ایسی ذہنیتوں پر کہ دنیا کا یہ ہیلتھ انشورنس کرا کے اللہ سے بے اعتمادی ظاہر کر کے بیماری کا انشورنس کرا رہے ہیں کہ آنے دو یہ بیماریاں، کوئی فرق پڑتا نہیں. اسی وجہ سے تو بیماری کی کثرت ہو گئی ہے. ہم ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما بیماری سے.
اور ہم ڈرتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بڑی بیماری آ گئی تو یار اس کے پیچھے خرچہ مصیبت، امبانی اور اڈانی ان کے سب خرچے ہاسپٹلوں کے، بامبے ہاسپٹل اور فلاں اور فلاں. لیکن جس کا انشورنس ہے وہ کچھ اپنی دوسری حاجت کے لیے تو شاید دعا مانگتا ہوگا، بیماری کی مانگتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا دماغ ہے میرا تو انشورنس ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیلتھ انشورنس انسان کی نگاہوں کو اللہ کی ذات سے ہٹا دیتا ہے. بہت معافی چاہتا ہوں، ویسے بھی حرام ہے. تو اپنی زندگی میں صدقات کو رواج دیں. بھائی میرے گھر میں کتنے ہیں؟ بھائی میں 7 سیٹر والا آدمی ہوں. 7 ہفتے کا میرا 70 روپیہ، دن کا میرا 70 روپیہ، ہفتے کا میرا یا مہینے کا میرا 700 روپیہ. کراؤ نا انشورنس. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے تعلق سے، صدقات کے تعلق سے یہی تو فرمایا ہے کہ پیسے اللہ کے خزانے میں جمع ہیں اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کے انتظامات ہے. آپ کی جان کی حفاظت، آپ کی صحت کی حفاظت، آپ کی مال کی حفاظت، آپ کی اولاد کی حفاظت، آپ کے گھر کی حفاظت، آپ کی پراپرٹیز کی حفاظت، آپ کی گاڑی کی حفاظت، آپ کے بال بچوں کی حفاظت. آسان شکل نظریں ہی ہٹ گئی دین سے، اسلام سے. اور جن کا کام یہ تھا کہ وہ یہ امت کو سکھاتے، وہ ہیلتھ انشورنس کو جائز کرنے کے درپے نظر آئے اور اس میں امت کے لیے ہمدردی سمجھ رہے. تو بہرحال انشورنس کی کوئی شکل جائز نہیں ہے، اور جو اس کی شکل جائز ہو سکتی ہے، جس کے لیے ہو سکتی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا. اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں قمار یعنی جوئے کی صورت بھی عام ہو گئی ہے. آپ تو سوچیں گے میں تو جوا جا کے کھیلتا نہیں ہوں، کیونکہ ہمارے نظر میں جوا تو ایک دو چیز ہے، یا تو جوئے خانے میں جا کر بیٹھ جاؤ اور پتوں پر اور پتہ نہیں وہ بال جو ہوتا ہے اس کے اوپر کھیلو، یا لاٹری کی ٹکٹ لو. تو نہ میں تو جوئے خانے میں جاتا ہوں نہ لاٹری کی ٹکٹ لیتا ہوں. نہیں میرے بھائی، جوا میں بہت عمومیت ہے، اور آپ کو یقین نہیں آئے گا آج ہمارا معاشرہ جوئے کی شکلوں سے بھرا پڑا ہے. میں نے پتہ نہیں کتنے فتاوے لکھے ہیں الگ الگ اسکیموں کے تعلق سے، اور ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں. بھئی یہ تو جوا ہے، یہ تو جوا ہے. جیسے میں آپ کو ایک شکل بتاتا ہوں. اسکیم نکالی جاتی ہے کہ بھئی منتھلی آپ لوگ 500 روپے بھریے، 1000 بھریے، 5000 بھریے، جیسے جو اسکیم ہو. جب 12 مہینے ہو جائیں گے تو ہم قرعہ اٹھائیں گے، چٹھی اٹھائیں گے. جس جس کا نام چٹھی میں آئے گا اس کو یہ انعام ملے گا، یہ انعام ملے گا، ماروتی ملے گی اور فریز ملے گا اور یہ ملے گا اور وہ ملے گا. بھرا کتنا تھا؟ 5000، اور مل رہی ہے 5 لاکھ کی چیز. یہی جوا ہے. اور جو بیچارے 5000 بھرے تھے جن کا نام نہیں آیا، اس میں کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ملا، گیا بھائی. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدھ پلاسٹک کا ڈبہ دے دیا، بس تم بھی خوش رہو. یہ ساری شکلیں جو ہے جوئے کی ہوتی. کرکٹ کے میچ ہوتا ہے، فٹ بال میچ ہوتے ہیں، والی بال کے میچز ہوتے ہیں، دونوں ٹیم پیسے لگاتی ہے.
آپ بھی پیسہ لگاؤ، ہم بھی پیسہ لگائیں گے، جو جیتا وہ سکندر، سامنے والا کا پیسہ اس کا. یہ جوا ہے. یہ کیا ہے؟ جوا ہے. یہ جو میچز ہوتے ہیں، چاہے آئی پی ایل ہو، چاہے دوسری میچیں ہیں، اس کے اوپر جو پیسے لگائے جاتے ہیں، آج تو بہت بڑا بزنس ہے وہ حرام کا. جوا ہے. تو بہت ساری شکلیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے اور لوگوں نے اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا. یہ حرام ہے. اسی وجہ سے اس طرح کی کوئی بھی شکل سامنے آئے تو ماہر قسم کے مفتیان سے اس سلسلے میں سوال کر لیا جائے کہ بھائی یہ شکل کیا، ذرا بتا دو، جائز ہے یا نہیں. اسی طریقے سے ہم جو کاروبار کرتے ہیں اس میں شریعت کی طرف سے کاروبار حلال ہونے کے لیے کچھ بنیادی شرطیں، اگر وہ شرطیں پائی جائے گی تو ہی وہ کاروبار حلال ہوگا، ورنہ کاروبار حلال نہیں ہوگا. جیسے آپ بیع و شراء کر رہے ہو، خرید و فروخت کر رہے ہو، ڈیلنگ کر رہے ہو، تو ظاہر سی بات ہے ایک آدمی بیچے گا اور دوسرا آدمی خریدے گا، اور کوئی چیز ہوگی جس کی خرید و فروخت ہوگی، تو وہ چیز کا حلال ہونا تو ضروری ہے. ساتھ ساتھ میں یہ بنیادی شرط ہے کہ وہ چیز موجود ہو. کیا ہو؟ موجود ہو. اگر وہ چیز موجود نہیں ہے تو اس کی خرید و فروخت بھی صحیح نہیں ہے. اس کا وجود ہونا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر آپ نے کسی کنسٹرکشن میں کسی فلور پہ ایک فلیٹ بک کیا، مثال کے طور پر 10ویں منزلے پہ آپ نے ایک فلیٹ بک کیا 1001. بھئی آپ کا ہے. بلڈر کے ساتھ آپ کا جو معاملہ ہے وہ استثناء کا ہے. آرڈر، اس نے اپنا ایک نقشہ بتا دیا ہے، سیمپل فلیٹ بھی بتا دیا، ساری چیزیں واضح کر دی، کون سی طرف ہے، کیسا رہے گا، وغیرہ وغیرہ. آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ فلیٹ بنا کر دیجیے. جیسے کمپنیوں کو لوگ جوتے چپل کے آرڈر دیتے، آپ ہم کو اتنا بنا کے دیجیے. بیلٹ کا آرڈر دیتے، اتنا بنا کر دیجیے. فلاں فلاں چیزوں کا آرڈر دیا جاتا ہے، آپ ہم کو اتنا بنا کے، اس کو استثناء کہتے ہیں، آرڈر. یہاں تک تو ٹھیک ہے، بلڈر اور فرسٹ کسٹمر. اب بلڈنگ بننا شروع ہوئی، پلنتھ ہوا، فرسٹ فلور سیکنڈ فلور ہوا، ٹائم لگ رہا ہے، اس کو جلدی ہے یا ضرورت ہے. کہہ رہے بھائی 10 مالا آتے آتے تو پتہ نہیں ابھی اور 2 سال 3 سال کتنے جائیں گے، کیا معلوم. تو یہ شخص اپنے اس فلیٹ کا سودا کرتا ہے، کچھ نفع رکھ کر، مثال کے طور پر ریٹ بڑھ گیا، یہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ یہ چیز موجود ہی نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ یہ بات بتا دی ہے کہ جو چیز موجود نہیں ہو اس کو بیچ نہیں سکتا. اور ہمارے معاشرے میں تو یہ عام ہے، سیل سیل آؤٹ، سیل سیل آؤٹ چل رہا ہے. ابھی تو وجود آنے میں بھی اس کو پتہ نہیں کتنا مہینہ سال باقی ہے، اس دوران 2 4 ڈیل ہو جاتی ہے. یہ سب حرام ہے. دوسری شکل، چلو یار بلڈر کو ہی دے دیتے ہیں،
अपन इतना इंतजार नहीं कर पाएंगे। तो बिल्डर को जिस कीमत में बुक किया है उसी कीमत में वापस करना पड़ेगा। एकाला एकाला सामान्य अव्वल पे होता है। मिसाल के तौर पर आपने 18,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बुक किया था और आज 20-22 पे पहुंच गया, भले नहीं है वो, लेकिन रेट पहुंचा है। और अगर आप बिल्डर को ही वापस करके सौदा तोड़ रहे हो, जाहिर सी बात है बिल्डर से सौदा टूटेगा, तो आपको फिर वही 18,000 के रेट में वापस करके अपना पैसा लेना पड़ेगा। तो चीज का मौजूद होना जरूरी है। इसी से आपको मसला समझ में आ जाएगा ऑनलाइन बिजनेस का। ऑनलाइन भी आदमी बिजनेस कर सकता है, आजकल हर एक को बिजनेस करने का है। आजकल हर एक को बिजनेस करने का शौक चढ़ा है। औरत बोलती मैं क्यों बैठूं, मैं भी करूंगी। आदमी रात दिन धूप में खट रहा है और औरत अपने एतबार से कर सकती है, लेकिन शरीयत के हिसाब से करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन बिजनेस जायज है। उसकी एक शक्ल जो जायज है वो ये है कि भाई घर में माल ला के रख दिया है 2 लाख 5 लाख 10 लाख का, जो वो कर रहा है, कपड़े का बिजनेस है, कटलरीज का बिजनेस है, फुला फुला का जो भी है, माल ला के उसने रखा और फिर अपने माल को व्हाट्सएप के जरिए से, इंस्टाग्राम के जरिए से, अपने डीपी के जरिए से वगैरह वगैरह जो जराए होते हैं उसके जरिए से उसने उसकी तशहीर शुरू कर दी, एडवर्टाइज। जैसे होता है, लोगों ने देखा, ऑर्डर दिया, अब इसने अपना माल को बेच दिया, वहां पर उसने पहुंचा दिया, ये जायज है, माल मौजूद है, बेचा। दूसरी शक्ल ये है कि माल कुछ भी नहीं है, माल कुछ भी नहीं, दुकानों में बात हुई है कि भाई हमारे पास ऑर्डर आएगा तो हम आपसे जो है खरीदेंगे, लेकिन ये माल को सेल कर रहा है या ये माल को सेल कर रही है, दिखाया जा रहा है कि हम अपना माल बेच रहे हैं। तो लोगों ने देखा, पसंद आया, रेट भी समझ में आ गया, ऑर्डर दिया कि ठीक है भाई ये हम आपको पैसा भेज रहे, हमको माल भेज दीजिए। ये जायज नहीं है, क्योंकि आपके पास तो माल ही नहीं है, आपके पास तो माल ही नहीं है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, जैसे वो 10वें माले वाला फ्लैट नहीं बेच सकता, उसी तरीके से ये भी माल नहीं बेच सकता, इसके पास भी माल नहीं है। तो क्या करें, इतना माल तो लाके रख नहीं सकते, या ताकत ही नहीं है, या रहना ही नहीं, हमको तो ऐसे ही करना है, बहुत सारी वजह हो सकती है। तो फिर आपको अपना स्टेटस बताना पड़ेगा कि भाई मेरे पास माल नहीं है। आप अगर ऑर्डर करते हो तो मैं माल खरीद कर उसको पेमेंट करके या बगैर पेमेंट के मैं माल अपने पास लेकर आपको भेज दूंगा, ये हो सकता है। ये आपको अपने बारे में बताना पड़ेगा कि मैं माल नहीं बेच रहा हूँ, मेरे पास माल नहीं है। या तीसरी शक्ल ये है कि आप एजेंट बन जाओ कि भाई वहां से माल लेकर मैं आपको दूंगा, बीच का मेरा कमीशन इतना रहेगा, बता दो। मिसाल के तौर पर ये चीज 500 रुपए की है, मतलब आपको पड़ेगी। अगर दुकान वाले से आपने राब्ता कायम कर लिया तो आप उसको बोल दो कि भाई आपसे माल लेके मैं सामने दूंगा, लेकिन इसके ऊपर मैं 50 रुपए आपसे कमीशन लूंगा, उजरत लूंगा, तो ले लीजिए। लेकिन माल अपने पास न हो और फिर ये जाहिर करना कि मैं माल बेच रहा हूं, और डील करना और सौदा करना, ये जायज नहीं होगा, ये जायज नहीं होगा। आप माल खरीदते हैं, आप माल खरीदते हैं, मिसाल के तौर पर आपने 50,000 रुपए का माल खरीदा, कहाँ खरीदा भाई, बेंगलोर में खरीदा।
حیدرآباد میں خریدا، فلاں جگہ خریدا، آپ کو آرڈر آیا ہے مثال کے طور سے اورنگ آباد سے، تو آپ ڈائریکٹ خرید کر اس کمپنی والے کو نہیں بول سکتے کہ تو ایک کام کر وہ ایڈریس پہ بھیج دے. جب تک کہ وہ مال آپ کے قبضے میں نہ آ جائے. اب تک تو بات ہو رہی تھی مال ہونا چاہیے، اب بات آ رہی قبضے کی. جب تک کہ وہ مال اپنے قبضے میں نہ آئے. بعض لوگوں کا ماشاءاللہ کام ہوتا ہے یہاں سے آرڈر کیے وہاں پہ بھیج دیے، چلتا رہتا ہے. قبضہ ضروری ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک چیز تیرے قبضے میں نہ آئے آگے بیچ مت. جب تک چیز تیرے قبضے میں نہ آئے آگے بیچ مت. قبضے میں چاہیے. تو پھر اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ پہلے بنگلور سے اپنے بمبئی میں مال منگاؤ اپنے رو ہاؤس میں یا اپنے گھر پر یا اپنی دکان میں، پھر یہاں سے پیکنگ کر کے اورنگ آباد بھیجو اپنا جہاں سے آرڈر ہے. ظاہر سی بات ہے خرچہ بڑھ جائے گا، محنت بڑھ جائے گی، وہاں سے بھی پہنچ سکتا ہے. تو قبضہ کیسے کرے بھائی؟ دوسری شکل ہے اپنا کوئی آدمی ہو وہاں پر جو وہاں جائے اور سامان نکالے. بھائی اوپر کی پہلی لائن جو ہے نا، یہ کتاب نکال کے الگ کر دو، میرے قبضے میں دے دو، ٹھیک ہے. خود یا خود کا وکیل اپنی طرف سے کوئی آدمی پھر وہاں سے پیک کر کے بھیج دے. بمبئی آنے کی ضرورت نہیں. اپنا کوئی آدمی بھی نہیں ہے. کہتے کہ آپ کو آسانی شکل بتا رہا ہوں لیکن اس پر عمل بھی ہونا ضروری ہے. وہاں پر کوئی اپنا آدمی بھی نہیں ہے. کمپنی تیار ہے کہ ہم تمہارا مال بھیج دیں گے جب بولیں گے تب، لیکن قبضہ نہیں ہو رہا ہے. قبضہ شرط ہے. تو قبضہ دیکھیے دو طرح کا ہوتا ہے. ایک قبضہ حقیقی ہوتا ہے، ایک قبضہ حکمی ہوتا ہے. حقیقی قبضہ تو یہ کہ بھائی باقاعدہ اپنے انڈر میں آ جائے، اپنے قبضے میں آ جائے. اور ایک حکمی قبضہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا سامان دوسرے سامانوں سے ممتاز ہو کر، بالکل الگ ہو کر اس طرح سے سائیڈ میں رکھ دیا جائے الگ سے کہ میں جب چاہوں اپنا سامان اٹھا کے لے لوں. جیسے بڑی بڑی جو ہے وہ گوڈاؤنوں میں ہوتا ہے کہ بھائی آپ کا مال نکال کے الگ رکھ دیا ہے، آپ جب آؤں گے آپ کو آپ کا مال مل جائے گا. اب اگر خدا نہ خواستہ وہ مال جل گیا تو میرا ہی جلا، وہ چوری ہوا تو میرا ہی چوری ہوا، کیونکہ اس نے تو الگ نکال کے رکھ دیا تھا. یہ قبضہ قبضہ حکمی ہے. اگر اتنا وہ کر دے اپنے لیے کہ اپنا مال 50,000 کا، لاکھ کا، 5 لاکھ کا، 10 لاکھ کا بالکل الگ اس نے رکھ دیا، تو ایسی شکل میں اسی کمپنی والے کو بول سکتا ہوں کہ بھائی ایک کام کر دے، ذرا اس کو پیک کر کے اورنگ آباد بھیج دے. یہاں پر حکمی قبضہ پایا جا رہا ہے، اس وجہ سے آپ کا آگے بیچنا جائز ہوگا. تو دونوں چیزیں ضروری ہیں. ایک چیز موجود ہو، اگر وہ چیز موجود ہی نہیں ہے تو بیچنا صحیح نہیں. جیسے لوگ فائلیں بیچتے ہیں. کیا بیچتے ہیں؟ فائلیں. کہ بھائی پہلے جھوپڑا تھا، پھر اس کی کیا بولتے ہیں اس کو انکوائری ہوئی اور وہ سب کیا کیا ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، ٹھیک ہے. پھر اس کو جو ہے وہ پاتر کیا گیا کہ بھائی آپ صحیح ہو، پھر اس کو ڈیمولیش کر دیا گیا. اب اس کے پاس ایک فائل ہے، اب نہ بلڈنگ بنی نہ فلیٹ ہوا نہ کچھ ہے ایس آر اے کا. تو لوگ کیا کرتے ہیں، ارے میری فائل ہے، دوسرے آدمی اس کو خرید لیتا ہے. 10 لاکھ کی فائل 12 لاکھ میں بک گئی. 12 لاکھ بعد تھوڑا انتظار کیا، اس نے 14 لاکھ میں بیچ دیا. بلڈنگ بننا شروع ہونے سے پہلے 4-5 ڈیل تو آرام سے ہو ہی جاتی. بلڈنگ بنے گی یا نہیں یہ بھی پتا نہیں. اندھیری ویسٹ میں تو بیچارے انہوں نے گھر توڑ کے واپس اپنے اپنے جھوپڑے واپس بنائے 15 سال 20 سال کے بعد. کیونکہ میرے دارالفتہ میں شروع کرنے کے بعد اور داخل ہونے کے بعد یہ ایس آر اے اسکیم شروع ہوئی نا، تو سارے حالات اور معاملات میرے سامنے ہیں. تو 20 سال 18 سال کے بعد پھر بیچارہ نے واپس اسی اینٹ کے اوپر اپنے گھر سے تعمیر کر دیا کہ کچھ نہیں ہوا. تو یہ جو فائلوں کے بیچنے کا جو سسٹم ہے یہ بھی جائز نہیں ہے. ہمارا کام ہے اب تک جہاں تک ہو سکے مسئلے پہنچا دینا. جو جہاں پھنسا ہے
وہ اس سے نکلنے کی کوشش کرے. انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے اور بھی جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے.